سر آپ سنی اتحاد کونسل والے معاملے پہ لگتا ہے مسکرا دیے، آپ کے تحریک انصاف کا تعارف بھی ہو رہا ہے اور سنی اتحاد کونسل کا تعارف بھی ہو رہا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا ایسا معاملہ کہ ایک تو جو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں شیخ حسن مروت نے دائر کی ہے جس میں انہوں نے 3 چیزیں مانگی اپنی پریئر میں۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ای سی پی ممبران کا جو تقرر ہے وہ اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور تیسرا انہوں نے ای سی پی کی کمیٹی جو کام کر رہی تھی کمشنر راولپنڈی کے بیانات کے حوالے سے اس کو بھی کام کرنے سے روکا جائے۔ اچھا یہ پہلی 2 باتوں کی تو سمجھ آتی، جو تیسرا معاملہ ہے وہ کمیٹی اپنا کام مکمل کر چکی ہے، رپورٹ سے سبمٹ کروا دی ہے۔ کیا یہ جو کمیٹی کو کام کرنے سے روکنے والا معاملہ ہے، چونکہ کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس کا نام بھی لیا تھا، تو انہیں کیا اس بینچ سے اٹھوانے کے لیے یہ تیسری چیز شامل کی گئی ہے؟ بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ایک تو شیر افضل صاحب نے جو آج پٹیشن داخل کی ہے اس پہ کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ شیر افضل صاحب کے ساتھ اور بھی سینئر لائر ہوں، کیونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی لکونہ نہ رہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کے ساتھ مزید بھی سینئر لوگ جو ہے نا مزید بھی ہم ڈال رہے ہیں اور بھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بہت فٹ کیس ہے۔ ہمارا تو بالکل جتنی بھی ہمارا تو مطالبہ سمپل ہے، اور وہ ہے فارم 45، اس کے مطابق جو ہے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ ہمارا تو صرف مطالبہ یہ ہے کہ جو آر او نے اپنے جو اس کا مینڈیٹ ہے، جو اس کا قانونی جو ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے انحراف کیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور جتنی فارم 45 ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو 3 حلقے ہیں، اس میں فارم 45 میں ہر ایک پہ جو ہے نا تقریباً 30,000 40,000 50,000 جو لیڈ ہے، اور یہ جو ایم این ایز بیٹھیں گے ادھر، وہ کس اخلاقیات کس مورلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ حلف اٹھائیں گے۔ مطلب اس کو خود بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس طرح پنجاب میں، اس طرح کراچی میں، اس طرح بلوچستان میں، پورے پاکستان میں جو ہے نا، اور ہمارے پشاور میں جو ہے نا کوئی سر پاکستان میں تو آپ کسی کو اخلاقی معیار کے اوپر نہیں کسی کام سے روک سکے۔ جو روک سکتے ہیں تو وہ ایک قانونی اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ آپ سارے شواہد لے کے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے، تو وہ سارے شواہد آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے انتخابات کو لے کر؟ دیکھیں شواہد تو ہمارے پاس بے شمار ہے، ہمارے پاس جتنی بھی اس کے لیے شواہد چاہیے، پروفس چاہیے، ہمارے پاس بالکل ہے، ہم کنفیڈنٹ ہے۔ بس ہم صرف انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا، اگر اس پوری جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور مطلب بچہ جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو شاید پھر تو اس کو وہ اگر کوئی رات کو صبح کہہ سکتی ہے اور صبح کوئی رات کہہ سکتی ہے، تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ تو ہر ایک کو بچے کو معلوم ہے کہ جس طرح دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح ریگریشن ہوا ہے، جس طرح جو حکومتی وسائل جو ہے نا طریق صاحب کے خلاف استعمال ہوئی ہیں، یعنی جتنا بربریت اور ظلم اور انلیگل اور امورل اور انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہوئے ہیں۔ آپ اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پورا یقین، آپ کانفیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو انصاف ملے گا، چونکہ آپ کے پاس شواہد کافی زیادہ ہیں۔ تو بجائے اسی چیز کے پہ جانے کے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے، وہاں پٹیشن کرتے، آپ سارے جب آپشنز ہیں ایگزاسٹ کر چکے ہوتے، پھر آپ باہر پاکستان کی باؤنڈری سے باہر دیکھتے، اس سے پہلے ہی آئی ایم ایف کو خط لکھنا، یہ کتنا ایک بلنڈر تھا یا غلط ایک فیصلہ تھا، جس پہ کل سے اب تک 3 وضاحتیں آ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ظاہر ہے غلطی ہوئی ہے تو تب آپ وضاحتیں لے رہے، پریشر آپ پہ آیا، اب ایک کے بعد ایک وضاحتیں دے رہے، اس کے بعد نہیں وضاحتیں تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے ایک لون لیا، آئی ایم ایف کی لون کی وجہ سے انہوں نے جتنا عوام پہ ظلم کیا، جتنی جو ہے نا بجلی کی قیمتیں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں، اشیاء خورد و نوش میں، کیا ہمارے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی اور ابھی ہے کپت کہ وہ مزید آئی ایم ایف کی شرائط برداشت کرے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام تو آپ کی حکومت میں شروع ہوا تھا، ہمارا آئی ایم ایف کے پاس تو پہلے آپ کے فائنانس منسٹر گئے تھے، موجودہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے تو کنٹینیو کیا تھا اس پروگرام کو نا، شروع تو آپ نے کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہماری حکومت میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ آخری آئی ایم ایف کے پاس ہمارا پروگرام ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پلانس تھے وہ انہوں نے ناکام بنائی، اور ابھی دیکھ لیں کہ ملک کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو چاہیے تو یہ تھا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ تھی یا ایگریمنٹ تھی، آج پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بوم کر جاتی۔ اس وقت جو ہے نا آپ سٹاک ایکسچینج کی پوزیشن دیکھیں، اس وقت آپ جو ہے نا ایکسپورٹ کی جو ہے نا سچویشن دیکھیں،
ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, نوجوان جو ہے ملک سے باہر نکل رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ تو 1300 پوائنٹ کا اس میں اضافہ ہوا جب سے حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوا. لیکن سر یہ ساری جو بری حالات ہے اس کو مزید خراب ہی ہونی تھی نا, جو آپ معاشی حالات بتا رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف ہمیں نہیں دیتا فنڈنگ آپ کے خط کے اوپر, تو پھر تو حالات پاکستان کے مزید خراب ہوں گے. پھر یعنی کہ اگر پاکستان جاتا ہے بحران یا ڈیفالٹ کی طرف, پھر اس کے ذمہ دار تو پھر آپ ہوں گے. یہ خط جو آپ لکھ رہے ہیں انہیں, دیکھیں ہمارا تو سمپل مطالبہ یہ ہے کہ ابھی تک جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں اس کا حاصل کیا ہوا؟ صرف یہ عوام کی جو ہے آپ نے کچوبر نکال لی عوام کے ساتھ. یعنی ایک عام آدمی پہ جو کہ وہ اپنی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, آپ نے اس کے اوپر 15 20 ہزار اور 25 ہزار اور 30 ہزار بجلی کی بل لے کے آئے, اس طرح گیس کی بل لے کے آئے. یعنی آپ کو یہ ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے. آپ کو سب سے پہلے فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایگریکلچر پہ فوکس کرتے, ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے نیچرل ریسورس پہ فوکس کرتے, ہونا چاہیے تھا. آپ کی گورنمنٹ بھی اگر آتی نا آج, تو آپ نے بھی آئی ایم ایف پہ سب سے پہلے جانا ہی جانا تھا. وہ تو پچھلی حکومت میں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے ایک اور میں, وہ ساری پارٹیز کا اس پہ کنسنسس تھا. آج آپ ہوتے آپ کو بھی جانا پڑتا, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں, ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے. اب سر مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی آج کہ آج پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے انہوں نے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, اور میں یہاں پہ خوشگوار حیرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایون جی ڈی اے پلان کر رہی ہے کل سے اسمبلی کے باہر وہ احتجاج کریں گے کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا, حالانکہ وہاں پہ پنجاب کی نسبت معاملات تھوڑے سے ریلیٹیولی بہتر تھے. تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, بڑی سموتھلی سارا اجلاس چلا. انیشلی تھوڑا بہت ہوا اور اس کے بعد کوئی بڑا پروٹیسٹ آپ لوگ نہیں کر سکے. کیا یہ طے شدہ ایک پالیسی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھرنے, لانگ مارچ, احتجاج نہیں کرے گی, بلکہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا کردار ہے اپوزیشن کا وہ ادا کرے گی؟ اب آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور اسمبلی کے اندر بھی اپنے نقطہ نظر اٹھائیں گے اور آواز اٹھائیں گے, وہاں بھی اپنا کیس پیش کریں گے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا, یہ جو جس طرح انہیں حکمرانوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑا. ویسے آپ مجھے بتائیں, آپ ایک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سینئر اینکر ہے, آپ کی بھی ابھی کافی ایکسپیرینس ہو گئی ماشاءاللہ. یہ مریم نواز جو ہے نا آج چیف منسٹر بن رہی ہے, کیا یہ ان کے پاس ہی مینڈیٹ ہے؟ کیا انہوں نے جو جس طرح چوری کر کے مینڈیٹ کو, ہم نے باقی چوریاں تو یہ کرتے رہے ہیں, ابھی ووٹ چور بھی بن گئے ہیں. یعنی مینڈیٹ کی جس طرح انہوں نے توہین کی, پھر ہمارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا. ایک طرف جو ہے نا فارم 45 پہ ایک ہو, تھوڑا بہت جو ہے نا قانون حرکت میں انصاف ہو, تو اس کے پاس کوئی سیٹ نہیں رہنی ہے. یہ وفاق میں تو ٹوٹل انہوں نے 23 سیٹیں دی ہوئی ہیں. اگر 23 سیٹوں پہ یہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم اپنے آپ کو کرائے گا تو اس کو تو شرم آنی چاہیے. میں بہت مشکل سے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے نیچے قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ایک سٹے آرڈر کے اوپر پورے 5 سال, سوری 3.5 سال. دیکھیں جو غلط ہوا, میں اس کے بارے میں جو آپ نے قاسم سوری کی بات بتائی ہے, قاسم سوری کے بارے میں کیا رپورٹس تھی, کیا اس کے بارے میں, اچھا ایک قاسم سوری کو آپ سامنے رکھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا ہماری ریکارڈ کے مطابق بالکل الٹا ہے. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے نا, ایک طرف جو ہے نا فارم 45, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فارم 45 میں ایک رزلٹ, یہ فارم 45 کس کا ہے؟ یہ جو حکومت کے ڈاکومنٹس ہیں نا, یہ تو کوئی باہر سے نہیں آئے, الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں نا. اگر ان کے ڈاکومنٹس ہیں, اس پہ تمام پارٹیوں کی نمائندگیوں کی جو دستخط ہے, آپ کی جو آفیسرز ہیں اس کے دستخط ہے, اور اس کے باوجود آپ اس کو نہیں مانتے. پاکستان کے سامنے بھی یہ فارم 45 رکھیں گے بھائی, یہ فارم 45 ہے, اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ کیا جائے. یعنی وہاں کا مین ڈیفنس فارم 45 ہی ہوگا نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہماری لیگل ٹیم جو ہے نا بہتر سمجھتی ہے, اس کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ پرووائڈ کریں گے. مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ لوگ اپنے ضمیر کی بھی بات کریں, میں سمر صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, یہ صرف یہ میرے ساتھ میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ فارم 45 کے مطابق آپ لوگ جیت رہے تھے انتخابات, میجورٹی سیٹیں آپ لوگ جیت رہے تھے, بعد میں فارم 47 میں نتائج ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں نا سر, وہی بات جو آپ کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں. تو یہی آپ کا مین ڈیفنس ہوگا آپ کا. اگر ملک میں جعلی حکومت بنتی ہے, جعلی کیبنٹ بنتی ہے, جعلی وزیر اعظم آتا ہے, اس کے پاس کیا اتھارٹی ہوگی, کیا مارلٹی ہوگی, کیا دنیا کے ساتھ وہ معاملات کرے گا. میں اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, دیکھیں عوام کی مینڈیٹ کی توہین کرے. نواز شریف کیا کہتے تھے,
مجھے بتائیں آپ کو ابھی نعرہ آپ بھول گئے کہ ووٹ کو عزت دو. یہ کہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, یہ تو رسوا کر رہے ہیں ووٹر کو. جس طرح مریم بی بی, جس طرح آپ نے کہا احتجاج نہیں ہوگا, جو پنجاب میں پولیس نے ظلم کیا ہے, اور یہ آئی جی اور یہ چیف منسٹر, یہ دونوں ریسپانسیبل ہے اس کے. تو آپ لوگ پھر انہوں نے تو مطلب اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح. اچھا صاحب, مجھے سوالات کافی زیادہ ہیں, ٹائم بڑا کم رہ گیا. اسد قیصر صاحب, معذرت خواہ, ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بتایا کہ ہم آپ یہ کریں گے سارا کچھ, میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں سر کہ کیا وجہ ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے اب انہیں چیئرمین لایا جا رہا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ مزید کنٹینیو نہیں کریں گے بطور چیئرمین. اگلے الیکشن میں آپ کا کینڈیڈیٹ چینج کیوں ہو گیا ہے؟ 5-6 مہینوں میں ہی جو ہے گوہر خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ لا رہے ہیں آپ علی ظفر صاحب کو. شیر افضل مروت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. بیرسٹر گوہر ایک ڈیسنٹ آدمی ہے, بے شک وہ نیا تھا, اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. مشکل حالات تھے, مشکل حالات میں جو ہے نا جتنا وہ کر سکے وہ کر سکا. اور یہ ابھی چونکہ ایک عارضی ارینجمنٹ تھی, اور ابھی یہ جو بھی ہے عارضی ارینجمنٹ ہے. ابھی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خان صاحب جیل سے نکلے گا تو ہم ایک باقاعدہ ایک فل پلیج انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے. اور ہم عوام کی جو مطلب ورکر ہے اس کی جو خواہش ہوگی کہ وہ جس کو لیڈر چاہتے ہیں وہی لیڈر ہوگا. یہ پارٹیوں میں جو بادشاہت ہے, یہ بادشاہتیں ختم ہونی چاہیے. یہ پارٹیاں تب پارٹیاں ہوں گی جب اس میں عوام کی عزت ہوگی, جس میں ورکر کی عزت ہوگی, جس میں عوام کو جو ہے نا یہ موقع ملے گا کہ وہ پارٹی کے اندر بھی اپنی لیڈرشپ چنے جس طرح دنیا میں ہے, تب جمہوریت ہوگی. اس لیے تو یہ ملک میں لوڑی لنگڑی جمہوریت تو اس کو کہہ نہیں سکتے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی بدتر ہے. اس کو تو آپ تو سر آپ جس الیکشن کو جعلی کہتے ہیں, اس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلی بھی پھر ظاہر جعلی ہوئی, تو اس جعلی اسمبلی کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں, حلف آپ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ پنجاب میں, آج آپ نے اٹھایا, قومی اسمبلی کا بھی اٹھائیں گے؟ بالکل, ہم ایز اے پروٹیسٹ جائیں گے اور ایز اے پروٹیسٹ حلف بھی اٹھائیں گے. دیکھیں ہم تو یہ جو ہم نے پچھلا کیا تھا, ہم نے وہ ایکسپیرینس ہمارا ٹھیک نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کے جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے, ایز اے پروٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے.